إنه لقرآن کریم. ترجمہ: بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. إنه لقرآن کریم. بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں، اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں، اور نہ ہی اس تک شیاطین پہنچ سکتے ہیں. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ترجمہ: پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو. حدیث شریف میں بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو. قرآن پاک چھونے سے متعلق 7 احکام. یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید چھونے سے متعلق 7 احکام ملاحظہ ہوں. نمبر 1، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 3، جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے، یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا قرآن پاک کی آیات سے لکھا تعویذ چھونا، یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا حرام ہے. نمبر 4، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے. کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا حرام ہے، کیونکہ یہ سب اس کے ایسے ہی تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی. نمبر 5، روپیہ کے اوپر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے. ہاں اگر روپے تھیلی میں ہوں تو تھیلی اٹھانا جائز ہے. یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں. نمبر 6، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. نمبر 7، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں.